معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم، آل عمران، ان سب کا ذکر جو ہے وہ ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا، اور اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے دروس کے اندر میں نے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ جتنا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، ان کا ذکر بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا جتنی تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان کی نانی کا ذکر بھی ہے، اور ان کی نانی کی نظر اور منت کا بیان بھی اللہ نے فرمایا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش کا ذکر ہے، ان کا نام، اور پھر اس کے بعد ان کی تربیت کا ذکر کہ کس نے ان کی تربیت کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر آنا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تفصیلی جو حالات ہیں، اور ولادت کے بعد جو ہے اللہ نے کیا وحی کی، اور ان کی ماں نے کیا کھایا کیا پیا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ اور پھر اس کا بھی ذکر ہے کہ جس وقت حضرت سیدہ مریم اپنی قوم کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے لائیں اور قوم نے اعتراض کیا، تو اس اعتراض کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تفصیلی جواب دیا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے۔ تو ان کے طعن اور تشنیع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود کے اندر بولنے کا معجزہ، اس سارے چیزوں کا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر ان کا جوان ہونا، اور ان کا جو ہے اپنی قوم کو دعوت دینا، قوم کی طرف سے مخالفت، اور حواریین کی امداد، یہودیوں کی طرف سے سازشیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لے جانا، اور پھر احادیث متواترہ میں مزید صفات، ان کی شکل و صورت اور ان کی ہیئت، ان کا لباس، ان تمام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ جو ہے قرآن اور احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ بات جو ہے ذرا غور طلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس قدر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کیوں فرمایا، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے اس قدر تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے؟ تو فرمایا مفسرین نے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والے گمراہوں میں سب سے بڑا شخص مسیح دجال ہوگا، اور جس کا فتنہ جو ہے سخت گمراہ کن ہوگا۔ تو اتنے حالات و صفات بیان فرما دیا عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اس کے آنے کے وقت امت کو اس کے گمراہ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، اور اسی طرح بعد کے آنے والے مصلحین اور قابل اقتداء بزرگوں میں سب سے زیادہ بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے نوازا، اور فتنہ دجال میں امت مسلمہ کی امداد کے لیے ان کو آسمان میں زندہ رکھا، اور قرب قیامت میں ان کو دجال کے قتل کے لیے مامور فرمایا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور صفات بھی
امت کے سامنے واضح اور واشگاف الفاظ کے اندر بتلا دیے جائیں، جن کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کسی مسلمان کو، کسی انسان کو ان کے پہچاننے کے اندر جو ہے کسی قسم کا شک اور شبہ نہ رہ جائے۔ اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر امت کو ان کے پہچاننے میں اشکال پیش آیا تو ان کے نزول کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ امت مسلمہ ان کے ساتھ نہ لگے گی تو وہ امت کی امداد اور نصرت جو ہے وہ کس طرح سے فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت فرائض نبوت اور رسالت پر معمور ہو کر دنیا میں نہ آئیں گے، بلکہ امت محمدیہ کی قیادت و امامت کے لیے بحیثیت خلیفہ رسول تشریف لائیں گے، مگر ذاتی طور پر ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت اور رسالت عطا کیا تھا، تو وہ منصب نبوت اور رسالت جو ہے وہ حاصل رہے گا، اس سے معذور نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت ان کی مثال اس گورنر کی سی ہوگی کہ جو اپنے صوبے کا گورنر ہے مگر کسی ضرورت سے دوسرے صوبے میں چلا گیا، تو وہ اگرچہ صوبے میں گورنر کی حیثیت پر نہیں ہے مگر اپنے عہدہ گورنری سے معزول بھی نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی صفت نبوت اور رسالت سے الگ نہیں ہوں گے، اور جس طرح ان کی نبوت سے انکار پہلے کفر تھا، اس وقت بھی کفر ہوگا۔ تو امت مسلمہ جو پہلے سے ان کی نبوت پر قرآنی ارشادات کی بنا پر ایمان لائے ہوئے ہے، اگر نزول کے وقت ان کو نہ پہچانے تو انکار میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس لیے ان کی علامات اور صفات کو اللہ نے بہت واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اور تیسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دنیا کی آخری عمر میں پیش آئے گا۔ اگر ان کی علامات اور حالات مبہم ہوتے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یہ دعویٰ کر بیٹھتا کہ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور ان علامات کے ذریعے سے اس کے اس دعوے کی تردید کی جا سکے گی، جیسا کہ قریب زمانے میں ہندوستان کے اندر مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور اس کے اس دعوے کی تردید علماء امت نے قرآن اور حدیث کے اندر انہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو علامات بیان کی گئی ہیں، انہی علامات کی بنا پر اس کے اس بات کو رد کیا گیا، اس کی تردید کی گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تفسیر کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر ہے، تو اس کی یہ چند جو وجوہات ہیں اور چند حکمتیں اور مصلحتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔